اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اگر اللہ بے نیاز نہ ہوتے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہ مرتا۔ حضرت نوح اللہ کے پیغمبر ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلی، یہ میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ ہے کہ میں آپ کے اہل کو ہلاک نہیں کروں گا، یہ تو میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں اس بات پہ تنبیہ کرتا ہوں کہ آئندہ مجھ سے یہ دعا مت کرنا کہ اللہ میرے بیٹے کو بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی، اللہ نے منع کر دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پوری انسانیت میں دوسرے نمبر کے جو نبی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پوری انسانیت میں سب سے بڑا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم کا ہے، اس لیے کہ وہ خلیل اللہ ہیں۔ خلیل ایسے جگری دوست کو کہتے ہیں کہ جس سے قریبی کوئی دوست نہ ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں عربی میں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ کے ایسے دوست تھے۔ ان کے والد مشرک تھے، انہوں نے دعا کی اللہ میرے والد کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن منع کیا، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، سوائے حضرت ابراہیم کے اس قول کے کہ یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے، کہ انہوں نے اپنے والد کو کہا تھا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا، حضرت ابراہیم کا یہ قول تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ یعنی اس کام میں حضرت ابراہیم کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے، کہ وہ اپنے والد کے لیے انہوں نے جو مشرک تھے دعا کی، مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ مشرک والد ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، کسی کے لیے دعا کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر زندہ ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد مغفرت کی دعا مشرک کے لیے نہیں کر سکتے۔ جو آدمی شرک کی حالت میں مرا ہے، اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد یہ دعا کرنا کہ یا اللہ اس کو بخش دے، یہ ناجائز، حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے واضح کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کم کوئی گناہ ہو تو جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا یہ ایک مظہر ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو نہیں بخشا جو خلیل اللہ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں بخشا جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے آدم ثانی۔ کیا لقب ہے؟ آدم ثانی۔ آدم ثانی کا مطلب دوسرے آدم۔ ان کو آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، جو سیلاب آیا، اس میں ساری انسانیت تباہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دنیا میں جتنی نسل ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل ہے۔ یعنی اب جو دنیا میں نسل ہے یہ کس کی نسل ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے آدم ثانی، یعنی دوسرا آدم۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مغفرت نہیں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ان کی بیوی پر بھی عذاب آیا۔ یہ میں آپ کو انبیاء کا بتا رہا ہوں، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت لوط۔ تو جب اللہ کو انبیاء کے والد کی، انبیاء کی اولاد کی، انبیاء کی بیویوں کی فکر نہیں تو ہماری اور آپ کی کیا فکر ہوگی؟ کہ یہ جناب حاجی صاحب کا بیٹا ہے، یہ مفتی صاحب کا بیٹا ہے، یہ پیر صاحب کا بیٹا ہے، یہ فلاں ایک آدمی کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا والد ہے، یہ اس کا چچا زاد ہے، یہ اس کا ماموں زاد ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا
کہ اے فاطمہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مجھ سے دنیا میں جو لینا ہے لے لو، میں آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ نے کسی گناہ پہ پکڑ لیا خدا نخواستہ، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ کو. اور ہم اس آسرے پہ بیٹھے ہوئے کہ ہم اس لیے بخشے جائیں گے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. بس میرا نام عبداللہ ہے اور میرے ابا کا نام عبد الرحمن ہے اور میرے نام میں محمد آتا ہے اور میرے ابو کے نام میں اللہ کا لفظ آتا ہے یا عبد الرحمن آتا ہے، تو اس لیے جنت ہماری ہے. تو جو حضرت نوح کے گھر میں پیدا ہوا وہ جہنم میں جا رہا ہے. حضرت نوح کے گھر میں پیدا ہونے والا کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں جا رہا ہے. اور ایک مشرک کے گھر میں پیدا ہونے والے ابراہیم، وہ انبیاء کے سردار بن رہے ہیں. کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ نبی کا بیٹا جہنم میں اور مشرک کا بیٹا نبی. قرآن کریم میں آتا ہے نا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اللہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. انڈا خود بے جان چیز ہے نا، انڈا جانتے ہیں نا، مرغی کا انڈا جو ہوتا ہے اس سے چوزا نکلتا ہے نا، تو انڈا خود کیا ہوتا ہے؟ بے جان ہوتا ہے. اس سے اللہ زندہ کو نکالتا ہے. اور زندہ جانور سے مردہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، زندہ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اللہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ اللہ کافر سے مسلمان کو پیدا کرتا ہے اور مسلمان سے کافر کو پیدا کرتا ہے. اللہ کافر کے گھر میں مسلمان پیدا کرتا ہے اور مسلمان کے گھر میں کافر پیدا، اس لیے کہ کافر اللہ کی نظر میں مردہ ہے اور مسلمان اللہ کی نظر میں زندہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی ہے. زندہ اور یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قبول کرنے پر آئے تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی قبول کر سکتا ہے، اور اگر ریجیکٹ کرنے پر آئے تو بڑی سے بڑی نیکی بھی ریجیکٹ ہو سکتی ہے.